ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمعے کا دن ہے, آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اور جو گزشتہ شب گزری ہے شب برات کی, کل بھی ہم نے ایک خاص پروگرام شب برات کے حوالے سے آپ کے لیے پیش کیا کہ کتنی خوبصورت رات ہے جو ہمیں نصیب ہونے والی ہے. پہلے تو مل کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان نصیبوں والوں میں ہیں کہ ہمیں یہ رات نصیب ہوئی. اور پھر اس پر جو ہے وہ ایک سوال بھی میرے دل میں اٹھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بہت سارا آپ کے ذہنوں میں, بہت سارے ذہنوں میں اٹھ رہا ہو کہ کیا ہم اس رات کا حق ادا کر سکے, ہم ان نصیبوں والوں میں تو شامل ہو سکے, لیکن کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکے جو اس رات عبادت کر کے, توبہ کر کے اپنی بخشش کروانے کا باعث بن سکے ہوں گے. اگر میں یہ سوچتی ہوں تو کچھ لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جسم میں جو ہے وہ جھجھراہٹ سی آ جاتی ہے, کیونکہ جواب ہی نہیں ملتا اس بات کا. لیکن ہاں, دل کو تسلی یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ رب جس نے ہمیشہ اپنے فضل کی بدولت ہمیں نوازا ہے, اپنی شان کے مطابق ہمیں دیا ہے, کیونکہ ہمارا عمل ایسا نہیں, ہمارا قول ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ بھی مل سکے, ہم اس لائق نہیں کہ ہمیں نوازا جائے. لیکن رب نے ہمیشہ اپنے فضل سے جو ہے وہ اپنے بندوں پر کرم کیا ہے. سو جو عبادتیں, جو دعائیں ہم نے رات کو مانگی ہیں, میں یہی دعا کرتی ہوں کہ رب ان دعاؤں کو قبول فرمائے, ان کی قبولیت ہو رب کی بارگاہ میں, اور اس سے بڑھ کر کہ رب ہمیں توفیق دے کہ جو ہم نے توبہ کی ہے, جو ہم نے وعدے کیے ہیں, ان کمٹمنٹس کو ہم پورا کر سکیں. گو کہ ہم انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ایک جو پختہ یقین ہوتا ہے نا, ایک پختہ ارادہ ہوتا ہے, پختہ ایمان ہوتا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رپورٹ کارڈ جو ہے وہ کل پیش ہونی ہے, اور آج سے جو ہے وہ نئی رپورٹ کارڈ جو ہے وہ, آج کا جو نیا پیج ہے وہ بالکل کلین, نیٹ اینڈ کلین ہے. اب آج سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ اوکے جی, کیسا ہمارا حسن سلوک ہے, کیسا ہمارا اخلاق ہے, کیا طور طریقہ ہے, کیا صدقہ ہے, کیا نیک نامی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نئی رپورٹ کارڈ آج سے ہماری سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ جو تمام سلسلہ ہے یہ ہے کیا, یہ جو کمٹمنٹس ہم نے رات کو کیے ہیں اس میں ہم کتنے پختہ ہیں, ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج ایک جو ہے ایک ابھی اس پروگرام میں ہم ایک اوور آل ان چیزوں کا جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم آخر خود کو دھوکہ دیتے ہیں یا حقیقت جو ہے اس کا سامنا کرنے کی ہم ہمت رکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو بہت بہتر طریقے سے اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکیں گے. بارہا آپ انہیں میرے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں. پروفیسر سمیر احمد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب, آپ کو شب برات بہت مبارک ہو. آپ کو بھی خیر مبارک. شعبان کی جو ہے نصف مہینہ جس کو کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان جو ہے بڑی مبارک رات, لوگ ملے, معافیاں مانگی, حلوے بنائے گئے, قبرستانوں میں رونقیں تھیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے, جو شعبان کا مہینہ ہے, یہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے, اس کی رونقیں الگ, اس کی فضیلت الگ, یہ ہے کیا مہینہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے بھی آپ کو بھی اور تمام ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو شب برات کی برکات مبارک ہوں. اور جو عبادتیں اور جو حاجتیں اور جو ہماری گزارشات ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں, تمام امت مسلمہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے, اور ہمیں اسی طرح رب کی بارگاہ میں عبادتوں کو پیش کر کے اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ماہ شعبان ہے, اگر اس کی عظمت بتانی ہو تو اس سے بہتر قول اس کے جواب میں نہیں ملتا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث مروی ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یعنی کہ آپ پوری ہسٹری, اسلامک ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لیں, جس چیز کو بھی نسبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے,
اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے بابرکت اور باخیر بنا دیتا ہے. بے شک. تو اسی لیے کہ کیونکہ آپ نے فرما دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بلکہ آپ نے اپنے اعمال سے اور اپنے روزوں سے اور اس بات کو ثابت کیا، اور رات کے قیام سے اس بات کو ثابت کیا کہ آپ نے شعبان کو ایک الگ ایک سمجھنے پہچان بھی دی اور ایک الگ عظمت دی باقی مہینوں کے نسبت، کہ خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نوافل روزے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں پایا. صحیح. تو مطلب زیادہ سے زیادہ روزے جو ہیں وہ شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نوافل روزے رکھنے جتنے شعبان کے مہینے میں پسند ہیں یا آپ نے رکھے ہیں، میں نے اور کسی مہینے میں یا اور باقی 10 مہینوں میں، کیونکہ رمضان کا تو پورا مہینہ فرض روزوں کا ہے، تو یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے ایسی روایت سننے کے بعد کہ اس سے مراد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے کمپیریٹیولی رمضان کے مقابلے میں آپ نے شعبان کو پسند زیادہ فرمایا. نہیں، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں تمام روزے فرض ہیں. یہ بات ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ نوافل روزوں کی کر رہے ہیں، یعنی کہ باقی کے 11 مہینوں کی کر رہے ہیں جو کہ رمضان سے ہٹ کر ہیں، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کے 11 مہینوں میں سے جس میں نوافل روزے رکھے جاتے ہیں، آپ نے شعبان کو بالخصوص یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. کوئی خاص اس کا کچھ ہے نمبر کہ 6 روزے ہیں، 8 روزے ہیں، نہیں، یا جتنے آپ رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں اتنے روزے آپ کو رکھیں؟ دیکھیں، زیادہ تر جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور کچھ روایتیں ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ تم 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرو. اور یہ تو ہر مہینے کے حوالے سے یہ صرف شعبان کے لیے نہیں، تو ہر مہینے ہر مہینے کے لیے آپ نے خاص طور پر ان 3 دنوں کو منتخب کر کے، چاند کی جو یہ 3 تاریخ ہے نا، صحابہ کو یہ والی نہیں ہے، چاند کی یہ 3 جو تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15. یہ 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب بھی ہو سکتی ہے، 13 شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 3 وہ دن ہیں کہ جو عام مہینوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. لیکن ایک اور بات کہ ایک روایت اور بھی ہے جو اس بات سے بڑی ریلیونٹ ہے کہ جو آج کا روزہ لوگ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نصف شعبان میں رب تعالی تمام انسانوں کے اعمال کو اٹھاتا ہے، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس سے بھی ہمیں، اس روایت سے بھی یہ بات اخذ ہوئی کہ نصف شعبان یعنی کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہ وہ دن یا وہ ایام ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. تو کیوں ہم بھی وہ بات پسند نہ کریں جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے لیے پسند کی کہ جب ان امتیوں کے اعمال بھی اٹھائے جائیں تو ہم روزے کی حالت میں پائے جائیں. صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ اس سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ، 14 شعبان کا بھی روزہ کہا جاتا ہے، اور 15 کا بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اعمال نامہ اٹھایا جائے تب بھی آپ روزے سے ہوں، اور جب نیا اعمال نامہ کھلے تب بھی آپ روزے کی حالت. اچھا، ظاہر سی بات ہے، اٹ از این آپشن فار دا امت مسلمہ کہ وہ چاہیں تو 13، 14، 15 کا رکھ لیں، وہ بھی روایت سے ثابت ہو جائے گا. چاہیں تو صرف 15 کا رکھ لیں، چاہے تو 14-15 کا رکھ لیں. یہ آپ کی ایما اور آپ کی استطاعت پر ہے کہ جو جتنی استطاعت، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے بھی اتنے ہی رکھو نوافل کہ جتنی رکھنے کی تم میں استطاعت ہے. اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ پیر اور جمعرات کے روزے کے حوالے سے بھی کوئی روایت ملتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے؟ شب جمعہ جو ہے، مطلب یہ کہ عام جو صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کی جو زندگیاں اور ان کی سیرتیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو مخصوص ایام آتے تھے یا کچھ اسپیشل ڈیز ریلیجیس آتے تھے تو وہ رات میں اگر قیام کیا کرتے تھے تو ان کی عادت رہی یا ان کا یہ طور طریقہ رہا کہ وہ دن کو روزے کے ساتھ گزارتے تھے. اچھا، مطلب وہ پھر فرض سحری کر کے اور پھر تاکہ ایک مکمل طور پر وہ رب کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش کر سکیں کہ رات میں اگر کوئی اہم رات ہے اور اس میں پوری رات قیام کیا ہے تو اب اس کو خوبصورت انداز سے
اور رب کی بارگاہ میں ایک مکمل عاجزی، انکساری، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کی کمپلیشن جو ہے وہ ان کے روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، یہی ہمارے بھی شب معراج ہو، شب برات ہو، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ نیکسٹ ڈے روزہ نارملی لوگ رکھتے ہیں۔ یہی خوبصورت چیز آپ کی کہ جو پوری رات عبادت کی، اس کے بعد جب رب کے حضور آپ اپنی عبادت کو پیش کریں تو اس روزے کا تحفہ بھی جو ہے وہ ساتھ موجود ہو۔ بالکل یہ خوبصورت چیز ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام تھے ان کی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ پیر کی سب سے بڑی نسبت تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ میں بالخصوص پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ آج کا دن میری پیدائش کا دن ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بطور امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو پیر کا روزہ ہم اس نسبت کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ پیر کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جب اس تاریک کائنات میں ایک طلوع فجر ہوئی تھی اور اس اندھیری کائنات میں ایک ایسا اجالا ہوا تھا جو کہ قیامت تک کے لیے کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت باسعادت کی نسبت سے اگر کوئی پیر کا روزہ رکھے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت سی برکات۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بٹ پہلے فرائض جو ہیں ان کو نبھانے کی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہم اس میں پراپر ہو جاتے ہیں پھر رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ ایک اندر سے آپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بھی چیز پوری کرنی ہے، وہ بھی چیز پوری کرنی ہے۔ بٹ جب توفیق دے ہم سب کو کہ ہم ان تمام پروٹوکولز کو اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پورا کر سکیں، تو روزے کی تو جو جس حوالے سے آپ نے بتایا یہ فضیلت ہے، تو کوئی خاص وہ نہیں ہے، نمبر نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے، یہ آپ کے اپنے جو ہے وہ پرسنل آپ کی وش پر ڈیپینڈ اپنی وش پر بھی ہے، اپنی آپ کی استطاعت بھی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور ہمت آپ کو دی ہے آپ اس کے حساب سے رب کی بارگاہ میں دیکھیں۔ ان چیزوں سے ایک میں سمجھتا ہوں منفی چیز سامنے آتی ہے اور آ رہی ہے شاید، کہ اگر کسی میں ایک روزہ رکھنے کی، کوئی ضعیف ہے یا کوئی ناتواں ہے، کوئی کمزور ہے اور وہ ایک روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا، ایسی چیزیں جب اس کی نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ نہیں جی 14 اور 15 کا ہی ہے، نہیں جی 13، 14 اور 15 کا ہی ہے، تو وہ بیچارہ ایک سے بھی جاتا ہے۔ ہاں یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ ایک رکھنا ہے، 2 رکھنے ہیں، اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بالخصوص روزے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم بالعموم جتنی بھی نوافل عبادات کی بات کریں تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹڈ نہیں کیا، یہ ہماری اپنی استطاعت پر ہے، اللہ کی توفیق پر ہے، ہماری ہمت اور طاقت پر ہے۔ اچھا جی، بریک لینا ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد۔ میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں۔ ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اور ابھی بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ شعبان کے روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جو نفلی روزے ہیں جو شعبان میں رکھے جاتے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اپنی فضیلت ہے، اور کوئی خاص نمبر نہیں، آپ اپنی محبت، یہ بھی ایک محبت ہے، اپنی خواہش ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جتنے چاہیں جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ نفلی روزے۔ پروفیسر سمیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کروں اگر میں شب برات کی جو گزری ہے اور لوگوں کی عبادات کی، مساجد ہوں، اسکرین ہو، ریڈیو ہو، ہر جگہ پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت میں لوگ ثنا خوانی کر رہے تھے، رب کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، اعتراف جرم کر رہے تھے، اقرار کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، رو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب اجتماعی طور پر آپ توبہ کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو اس کی رب کی بارگاہ میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص ایسا ہو جو پرہیزگار ہو اور اس کی آمین جو ہے اس کی برکت سے سب کی جو ہے وہ دعائیں جو ہے ان کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو سکے۔ کیا کوئی اس طرح کا کوئی پیمانہ ہے کہ جس میں آپ یہ جان سکیں کہ میں نے جو توبہ کی یا میں نے جو دعا کی یا میں جو گڑ گڑائی اسے رب نے قبول کر لیا؟ یہ میں کیسے جانوں گی؟ کیا میں جان سکتی ہوں زندگی میں یہ سب چیزیں؟ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ یا آواز یا پکار تو انسان کا ضمیر کافی ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے، اندر ایک سکون آ جاتا ہے، سکون بھی آ جاتا ہے۔ اور جس عمل یا جن اعمال پر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کی ہے، آپ گڑ گڑائے ہیں، آپ نے آنسو بہائے ہیں، تو اگر وہ اعمال یا وہ
بد اعمالیاں آپ اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکے ہیں، تو یہ سب سے بہترین پیمانہ ہے اس بات کو جانچنے کا کہ آیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی یا نہیں، آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر جس عمل پر میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، بلکہ یہاں پر ایک بڑی سخت بات بھی ہمیں ایک حدیث میں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جس عمل پر وہ توبہ کر رہا ہے دل میں اس کو ترک کرنے کا پکا ارادہ نہ کرے، اور وہ توبہ کرنے کے باوجود وہ اس عمل کو دہرائے، پھر توبہ کرے، پھر اسی عمل اور بد عمل کو دہرائے، پھر توبہ کرے، پھر اس بد عمل کو دہرائے، تو وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے اللہ سے مذاق کر رہا ہو۔ تو یہ ایک سخت بات ہمیں ملتی ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز فارمیلٹی، اور وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ گرانٹیڈ۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرنی ہو تو پہلے تو ارادہ کریں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس کے لیے تیار کریں کہ میں آج رب کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ اور پکی توبہ کرنے جا رہا ہوں تو پہلے اپنے دل میں مجھے اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا کہ میں نے اب ان اعمال کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں دہرانا نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین پیمانہ تو اس بات کو جانچنے کا یہ ہے کہ جب میں توبہ رب کی بارگاہ میں پیش کروں تو ان اعمال سے اگر میں واقعی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں جو رب کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، تو پھر دل میں پہلے یہ ارادہ کروں گا کہ میں ان اعمال کو اب دوبارہ اپنی زندگیوں میں اس پر عمل نہیں کروں گا، اور رب کی رضا کے لیے میں ان چیزوں سے دور رہوں گا۔ ایک تو یہ ہے صحیح۔ اچھا، آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کے جو اندر کی آواز ہوتی ہے وہی آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے۔ صحیح، آپ محسوس کر سکتے ہیں اس تمام پیورٹی کو، بٹ ان لوگوں کے لیے کیا کہا جائے جو غلط کرتے ہوئے بھی وہ یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے غلط کیا۔ جب آپ میں یہ احساس ندامت ہی بیدار نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں نا ندامت کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، ندامت ہوگی تو آپ توبہ کریں گے نا۔ جو لوگ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا میں نے زیادتی کی ہے یا مجھ سے غلط ہو گیا، جب ان کے اندر وہ آواز ہی نہیں ہوگی تو وہ پھر توبہ کیسے کریں گے، وہ معافی کیسے مانگیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا اور رب کا معاملہ ہے، اور وہ یہاں مخلوق کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کو وہ کہیں اور الگ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ توبہ کرنے والا ضروری نہیں ہے، استغفار کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک گنہگار شخص ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ تو وہ ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا تھا، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، آپ تو ہر وہ عمل کرتے ہیں جو رب نے آپ کو عطا کیا یا رب نے آپ کو حکم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے استغفار کرنا، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اس قدر کثرت سے کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اس رب کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ تو کوئی بھی شخص اگر توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو پیش کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک گناہ گار شخص ہے کہ جو توبہ کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری الگ ہے کہ رب نے ہمیں، اگر کوئی کسی نے گناہ نہیں کیا تو اپنی رحمت سے دور نہیں کیا، رب پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کو اس انداز سے پیش کرے کہ چاہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے۔ تو یہ توبہ کرنا اللہ کو ایک عاجزی اور جھک جانا اور سجدہ کر لینا، اس سے بڑی تو عاجزی کی اور کوئی مثال نہیں۔ باقی ان کے لیے تو دیکھیں ہدایت کی ہی دعا کر سکتے ہیں، توفیق کی ہی دعا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ دھڑلے کے ساتھ بد اعمالیاں بھی کر رہے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز بہت زیادہ حدیثوں میں بھی آتی ہے، روایتوں میں بھی، اور مختلف ٹی وی چینلز پر، کتابوں میں اور خطابات میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ اتنا بڑا کریم رب ہے، اتنا رحمان رب ہے، اتنا کریم اور رحیم رب ہے کہ جب بندہ مومن سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ نہ کہ صرف یہ کہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
بلکہ وہ ان گناہوں کو مٹا کر ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. تو یہاں پر مجھے ایک روایت ملی اور میں سمجھتا ہوں اس کو اس سے ریلیونٹ کرنا. تو انسان سوچتا ہے, انسان ہے, اس کی عقل ہے کہ یار مانا کہ اللہ ہمارا اتنا بڑا کریم اور رحیم اور رحمان رب ہے کہ وہ ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں ان کو اس طرح معاف کر دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم روئے گڑ گڑائے اور رب نے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ دھو دیا یا ان کو مٹا دیا. لیکن ان گناہوں کو نیکیوں میں یکسر تبدیل کر دینا بڑی خوبصورت ایک روایت ہے جو اس سے بڑی ریلیونٹ ہے, ایگزامپل کے لیے بڑی زبردست ہے. ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کے پاس اگر میں نے شراب دیکھ لی تو میں اس سے بہت سختی کے ساتھ نمٹوں گا. یہ اعلان ہو گیا کہ بھائی اب دور خلافت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شخصیت کے شیطان بھی جن کے سائے سے ڈرے, خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو لوگوں میں ایک بڑی مطلب یہ ہے کہ اس بات پر لوگ نے بڑا اس کو اپنے اوپر ایک اوبلیگیٹری بنا لیا کہ اب ہمیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہے اور نہیں کرنے دینا. ایک شخص جو کلمہ گو ہو کر مسلمان بھی ہو گیا لیکن شراب کی اس قدر عادت تھی کہ اس شخص سے رہا نہیں گیا اور وہ شراب کی بوتل ایسے بغل میں دبائے اور پھر وہ جانے لگا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. جب اس کی سامنے نظر اٹھائی اس نے اور سامنے سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے تو اب اس کو ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی. تو جیسے ہی دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور فوراً رب کی طرف اس نے رجوع کیا کہ یا اللہ آج تو میں گیا, آج تو عمر نے مجھے براہ راست دیکھ لیا اور رنگے ہاتھ پکڑ لیا, اب میرا کیا ہوگا. تو رب کی بارگاہ میں فوراً رجوع کیا اور رب کی بارگاہ میں یہ توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ میں آج کے بعد پکی توبہ کرتا ہوں, کبھی اس ناپاک چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, آج عمر سے بس تو مجھے بچا لے. اچھا, تو مفکرین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہا کہ تیری بغل میں کیا ہے. تو اس نے پھر سے رب کی بارگاہ میں یا اللہ آج عمر سے بچا لے, اس کے بعد کبھی بھی سچی توبہ کرتا ہوں, دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو بغل میں ہے یہ مجھے دکھاؤ, یہ کیا ہے تمہارے پاس. تو اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین اس میں سرکہ ہے. تو آپ نے کہا اچھا یہ بوتل مجھے دو. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس کو دیکھا تو وہ سرکہ میں تبدیل ہو چکی تھی. تو مفکرین کیا حسین بات لکھتے ہیں کہ جب عمر کے ڈر سے اور عمر کے خوف سے اللہ کو پکارا تو رب نے شراب کو سرکہ میں تبدیل کر دیا. جب رب کے خوف سے رب سے توبہ کرے گا تو کیا رب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اور ایک دن روزہ رکھتے تھے, ان کے کام کھڑے ہو گئے کہ کبھی میرے لیے تو حضور نے ایسا کوئی بڑا اعلان نہیں کیا, میں تو اتنی ریاضت عبادت کر رہا ہوں. آخر یہ کون سے صحابی ہیں, یہ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے 3 دن براہ راست پوری مسجد اور مجمع اور نمازیوں کے سامنے اتنی بڑی بشارت دی. تو آپ ان کے پاس گئے کہ وہ بزرگ صحابی تھے, چچا ابا سے تھوڑی لڑائی ہو گئی, ابا ناراض ہیں, میں 1-2 دن آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں, ابا کا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, واپس لوٹ جاؤں گا. تو بزرگ صحابی نے کہا بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے, شوق سے رہو. اصل میں دن کے اعمال تو ان بزرگ صحابی کے ان کے سامنے تھے, وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رات میں کچھ ایسا عمل کرتے ہوں. لیکن جب رات میں ان کے یہاں قیام کیا تو دیکھا وہ بھی اٹھے, سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا بلند کری, واپس ہو گئے. 2-4 نفل اٹھ کر جو ہے وہ انہوں نے پڑھے جس طرح ویسے ہی انہوں نے بھی پڑھے. تو انہوں نے کہا کہ بات بنی نہیں, رات میں بھی کچھ ایسا جو ہے وہ خاص جو ہے وہ نظر نہیں آیا. تو اگلے دن پھر جا کر عرض کیا کہ اے بزرگ صحابی میں اصل میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ سے جھوٹ بولا, اصل میں اللہ کے نبی نے 3 دن تک اتنی بڑی بشارت دی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. دن کے اعمال آپ کے سامنے تھے, میں رات کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا, لیکن اب ... آپ سمجھ جائیں, یعنی کہ لیکن دن کے رات کے اعمال بھی آپ کے ہماری طرح ہیں. تو کہا بیٹا بس یہی ہے جو تیرے سامنے ہے. تو وہ بڑے مایوس ہو کر جانے لگے. کہا ادھر تو میں اندر کی ایک بات بتاؤں, اللہ کے نبی نے جو 3 دن میرے لیے اتنی بڑی بشارت کا اعلان کیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, بس میرا دل ہر اہل ایمان سے صاف ہے. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض, کوئی کینہ, کوئی نفرت نہیں ہے.
آپ غور کیجئے. اچھا جب میں نے یہ حدیث اور آپ دیکھیں ان کی نیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صاف دل، وہ پیورٹی. اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہ بات ہوگی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت، کیونکہ والدین کی خدمت کرنے والے کو بھی جو ہے اسی پلڑے میں رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کسی عبادت گزار شخص کو دیکھیں اور ایک شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے بھی یقیناً یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کو بھی ایسے ہی درجات دیے جائیں گے. ان وعیدوں سے جو بہت نیک اور عبادت گزار صحابہ کرام تھے ان کو بھی اس کیٹیگری سے کوئی ایکسیپشن نہیں ملی. ایک صحابی ان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، نزع کی حالت میں حضور کے پاس پیغام آیا کہ آپ کے صحابی عبادت گزار، ریاضت کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو پیش کرنے والے، حضور آپ کے گھر پر آئے، حالت دیکھی، نزع کی حالت ہے، تعجیز، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو حضور نے کہا کہ ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا. کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا کہ ہاں. کیوں؟ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن یا رسول اللہ جب مجھ سے بات کرتا ہے نا تو اس کے لہجے میں سختی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے صحابی کہ صحابیوں کے لیے تو ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں تو جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب بات کرتا ہے تو زبان میں سختی ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے، جو اس آگ سے، وہ لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر، اس آگ میں جلے. یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اس کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تو پھر حضور نے فرمایا کہ معاف کر دے. ادھر ماں نے معاف کیا اور وہاں پر کلمہ جاری ہوا اور وہ اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے. تو بھائی ماں باپ کو سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ ماں باپ سے معافی طلب کرو. اگر جانے انجانے کچھ غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی، انسان ہے، ہو جاتی ہیں چیزیں، ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیز بار بار ہو وہ پھر غلطی نہیں ہوتی، وہ پھر عادت ہو جاتی ہے، اور غلط عادتیں بری بات ہے. اس لیے عادتوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا بھی انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ یہ کوئی فطری چیز نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے، یہ انسان کے خمیر میں شامل ہو کر چیز نہیں آتی. یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی تربیت سے، اپنی تہذیب سے اور اپنی سوچ سے یہ تمام چیزوں کو رکھتا ہے. اس لیے کہا کہتے ہیں نا فطرت نہیں تبدیل کی جا سکتی، تو بدتمیزی یا بد تہذیبی فطری عمل نہیں ہے، یہ تو آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو اگر ایسی چیز ہے تو پلیز اس پر کام کرنے کی کوشش کیجئے. نتھنگ از امپاسبل جب تک آپ اپنی ول پاور اور اپنی ایفرٹ نہیں کرتے. اور خوش نصیب ہے نا وہ لوگ جن کے موجود ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو راتوں کو پوری رات قبرستان میں بیٹھے رہے اپنے والدین کی قبروں پر، اور کتنا کچھ ان کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا، کتنی سوچیں، وہ لمحے جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہیں، وہ ساری چیزیں. لیکن اب وہ نہیں ہیں ان کے پاس، وہ منو مٹی تلے جا چکے ہیں. اور لوگوں نے جا کے یقیناً ان کے سالے ثواب کے لیے بھی دعائیں کی ہوں گی اور رب سب کی مغفرت بھی فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لوگوں کا، جب چلے جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. کتنے لوگ قبرستان میں بیٹھ کر روتے رہے اور کتنی مائیں اپنے بچوں کے انتظار میں روتی رہیں اور وہ مسجدوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے. بالکل. جس ماں نے آپ کو اللہ کہنا سکھایا، اس ماں کو راضی نہیں کرو گے تو اللہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ تو قدر کریں. آج آپ کی ماں زندہ ہے، قدر کریں. میں تو ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یا جس چینل پہ بھی جاتا ہوں خاص طور پہ اس بات کو فوکس کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو اپرچونٹی سمجھوں گا کہ آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے تمام دیکھنے والے اور بالخصوص آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. اس فقیر کی زندگی کا ایک بہت بڑا خواب تھا. میں اس جمعے اپنے والد اور والدہ دونوں کے ساتھ عمرے کی روانگی کے لیے الحمدللہ میں جا رہا ہوں. آپ کو خیر سے لے کے جائے اور اللہ مبارک سفر آپ کا، اس کو آپ کی ریاضت کو اور آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کرے. اور جو لوگ نہیں گئے ہیں رب ان کا بلاوا بھی، اور بڑے خاص دنوں میں جا رہے ہیں ہم. اب تو استقبال رمضان بھی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کو تو بڑی اچھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ اکیلے نہیں جا رہے، اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جنت بھی ساتھ جا رہی ہے اور جنت کا دروازہ بھی ساتھ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ماشاءاللہ ویسے بھی آپ کے گھر میں تو رحمتیں ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کی ٹوئنس بیٹیاں ہیں نا. تو ویسے بیٹیاں بھی جو ہیں وہ بڑی گھر میں برکت کا باعث ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں. وہ ان سے بڑھ کر اور کس چیز کی جو ہے پھر وہ آپ خواہش کر سکتے ہیں. اور وہ سمجھدار اور بڑے لوگ ہیں، ظرف والے لوگ ہیں جو اس رحمت کو رحمت کی طرح دوں گا کہ ان لوگوں کو
جو بیٹیوں کو پتہ نہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، کیونکہ میری زندگی میں میری خوشیاں میں نے اپنی آنکھوں سے ملٹی پلائی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں جب سے میرے گھر میں ان ننھی پریوں نے قدم رکھا ہے. اور میں بہت دل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. یہ بیٹی آپ کو کہاں پہنچا دے گی، میری بچیوں کی آمد نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے، میں آپ کو الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ یہ بیٹیاں کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہیں. اللہ کی آپ آگے جتنے شکر کے سجدے کریں وہ کم ہے. میں تو کہتا ہوں یار کچھ نہیں کرو، انہی لوگوں کو دیکھ کر سبق لے لو جن کے اولاد نہیں ہے. تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بہنیں یہ بات سن رہی ہیں اور بیٹیاں یہ بات سن رہی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں کہ جس بچی کو زندہ ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کو یہ مقام دیا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو نہ کہ صرف حضور کھڑے ہو کر اپنی بچی کا استقبال کرتے، بلکہ اپنی چادر مبارک اتار کر بچھاتے اور فاطمہ کو اس چادر پر بٹھاتے. تو آپ کے اب دیکھیں خواتین کے مرتبے کو میرے آقا کن گھاٹیوں میں وہ غرق تھی، وہ عزت اور مرتبہ حضور نے کس طرح اس کو معراج تک پہنچایا. کہ میں بتاتا ہوں کہ بیٹی کیا ہے. بیٹی یہ ہے کہ جب وہ آئے تو تم کھڑے ہو کر استقبال کرو. بیٹی وہ ہے کہ جب وہ آئے تو تم اپنی چادر بچھا کر، دو جہانوں کا سردار اپنی چادر بچھا کر اپنے لخت جگر کو اس پر بٹھائے. تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار رہنا چاہیے. بالکل، اور یہی بڑائی ہے. وہ رشتے جن کو رب نے محرم بنایا ہے، وہ کچھ سوچ رکھتا ہے نا، تبھی تو محرم بنایا. جب آپ کو محرم بنایا تو آپ کو ذمہ داری بھی دی. اور یہ جو نازک سی کلیاں ہیں، یہ جب آپ کے گھروں میں جب یہ کھلتی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور یہ نہ سوچیں کہ میں نے کھلانا ہے اور میں کیسے کھلاؤں گا، یہ آپ کی حیثیت نہیں. بے شک رب کی ذات رازق ہے، آپ وسیلہ ضرور بن سکتے ہیں. اور اگر آپ وسیلہ بنیں گے تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. اور یہ ہم لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. میں نے بہت سارے پروگرامز میں بات کی ہے یہ، اور میں اس بات پر بڑا اسٹرانگ بلیو کرتی ہوں کہ رب دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے. دونوں طرف کے لوگ آزمائش میں ہیں، لیکن اگر آپ دینے والے ہیں نا تو آپ کی آزمائش زیادہ ہے. جب ملنے کے بعد جب بندے کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ ڈبل سے زیادہ ہے. بالکل. تو اگر آپ کا رب نے دینے والا ہاتھ رکھا ہے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے وسیلے سے آپ کے پیاروں کو مل رہا ہے، تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ رب نے آپ کو اس قابل سمجھا. رب کا شکر، رب ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ آئے اور بہت بہتر بات آپ نے ہمارے لوگوں تک پہنچائی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز، ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد.